ابرار احمد رضا ہے۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے۔ میٹھے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر ساس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے تو کہا جاتا ہے صبر کرو، اس بات کے کیا معنی ہیں کہ ظالم کے ظلم کو سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے؟ ظالم کے ظلم کو سہنا ظالم کی مدد کرنا ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا غلط فہمہ ہے، غلط فہمی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے ظلم پر صبر کیا ہے، سہا ہے۔ تو اگر یہ ظالم کی مدد ہوتی تو میرے آقا کبھی نہ سہتے۔ جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں وہ کافروں کو یوں اشارہ کرتے تو زمین میں غرق ہو جاتے جو ظلم کرتے تھے، سیدھی بات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا ظالموں نے، تو یہ حضرات معجزے دکھانے شروع کر دیتے اللہ کی عنایت سے، تو کوئی غیر مسلم ان کو نہیں تکلیف دے سکتا تھا۔ پھر کربلا والوں کا تو مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے ظالموں کے ظلم کو سہا، تو کیا انہوں نے معاذ اللہ ظالموں کی مدد کی؟ نہیں۔ تو یہ سوال کا حصہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اگر اسلامی بہن کو یہ اس کو سمجھ بیٹھی ہے تو اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ ظالم کا ظلم سہنا جو ہے یہ ظالم کی مدد نہیں بلکہ صبر پھر کریں گے کب؟ صبر کر کے اجر کمانے کا موقع ہے۔ چلو اب اگر کہہ دیتے ہیں کہ اپنے یہ مان لیتے ہیں بالفرض محال کہ ظالم کا ظلم سہنا ہر صورت میں ظالم کی مدد ہے، تو اپنے بہو کو اکسا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساس کی خبر لے، ظالم ہے، پھر گھر چلا کے دکھائے بہو، یہ تیسرا دن بھی نہیں لگے گا، میرا خیال سیم ڈے وہ کان پکڑ کے نکال دی جائے گی۔ تو اس لیے وہ بہو بھی صبر کرے اگر ساس ظالمہ ہے تو، اور اگر بہو ظالمہ ہے تو ساس صبر کرے، دونوں۔ یعنی یہ نہیں کہ خالی بہو ساس ہی بیچاری ظلم کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، بہت ساری ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں، رحم دل ہوتی ہیں اور اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہیں۔ ایسے بھی بعض قصے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت مطلب یعنی کہ آپ ساس پر ہی چڑھائی کرتے رہو کہ یہی بری ہے یہی بری، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ کہ بہو بھی بہت بری ہوتی ہے، بہت ظالمہ ہوتی ہے، بے حد شرارتی ہوتی ہے، بڑی پھڈے باز ہوتی ہے، گھر میں چوریاں کرتی ہے، اور مطلب بہت یعنی کہ وہ دادا گیر قسم کی ہوتی ہے بہو۔ طرح طرح کے قصے اس میں بنتے ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے جو دیکھو نا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اگر ساس ظلم کرتی ہے تو یہ ظالمہ ہے، بہو ظلم کرتی ہے تو بہو ظالمہ ہے۔ بہرحال یہ کہ گھر کو اگر جنت کا گہوارہ بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے گھر کو، تو اس صورت میں اگر ایک فریق ظلم کرتا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، تو صبر کا اجر بھی ملے گا، اور صبر کی برکت سے گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا، کیونکہ تالی عموماً بجتی 2 ہاتھ سے، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو جب یہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا تو اس کے اپنے گہرائی میں جائیں گے نا تو کچھ قصور ساس کا ہوتا ہے، کچھ بہو کا ہوتا ہے۔ چلو ساس کے اگر 99 قصور ہیں تو 1 قصور بہو کا بھی ہوتا ہے، کم از کم یہ قصور تو بہو کا ہوتا ہے۔ جنہیں گھر میں جو ہنگامے پھڈے ہوئے، ناراضیاں ہوئی اور روٹ بن ہوئی، تو 1 قصور تو اپنے یہ لے لیتے ہیں کہ بہو نے برداشت نہیں کیا، بے صبری کی وجہ سے وہ کچھ اس نے بک دیا اور اب وہ سارا جو بازی ہے نا خراب ہو گئی۔ تو اس لیے وہ بس جو ظلم کرے دوسرا فریق اس پر صبر کرے، قوت کا مظاہرہ نہ کرے، کیوں قوت کا مظاہرہ کرنے سے تو کیس ظاہر خراب ہی ہوتا ہے۔ قوت کا مظاہرہ کرنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ کرے تو جب بھی کمال ہے۔ اب یہ کہ ویسے طاقت ہی نہیں اور قوت کا مظاہرہ نہیں کرتی تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی مطلب یہ کہ زبان سب کی طاقتور ہوتی ہے، بندہ کتنا ہی کمزور ہو نا زبان پاورفل ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ زبان پر کنٹرول کرے، منہ نہ پھولائے۔ بعض اوقات یہ کہ وہ بہو جو ہوتی ہے نا وہ بولتی کچھ نہیں ہے، منہ پھلا لیتی ہے، تو اس سے بھی ساس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نندیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں،
ان کو مزہ نہیں آتا, موڈ خراب رہتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ایسا کرتی ہے. اچھا یا کیا کرے گی, کچھ نہیں کر سکتی نا, تو وہ برتن کو جان جان کے زور سے پچھاڑے گی بہو. کیا احتجاج اپنا یوں کرے گی کہ میں تم سے ناراض ہوں, برتن دھاڑ کر کے مارے گی, دروازہ بھاٹ کر کے بند کرے گی, تو بچے پر چیخنا شروع کر دے گی بات بات پہ. تو وہ ساس بھی ذرا منہ سے کھاتی ہے, ناک سے نہیں کھاتی, وہ بھی سمجھتی ہے. تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے احتجاج کر رہی ہے اور یوں ہم کو چڑا رہی ہے, تو یہ اور مطلب یعنی کیس جو ہے خراب ہو جاتا ہے. تو نہ زبان سے نہ کسی عضو سے اپنے غصے کا یا ناراضی کا اظہار اس طرح کرنا مفید نہیں ہوتا. عام طور پہ گھر اس طرح ٹوٹ جاتا ہے. احتیاط ہی میں عافیت ہے. یہاں تک کہ یہ روٹ کر جو چلی جاتی ہے نا, یعنی کہ جیسے ساس اگر ٹھیک ہے ساس سے نہیں بنتی تو روٹ کے چلی جاتی ہیں شوہر کو چھوڑ کے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بھلے مطلب یعنی کہ تکلیف ہے اٹھائے. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخموں جن سے پیپ اور کچی لہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو, پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. اور جو بات بات میں روٹ کر میکے چلی جاتی ہے نا, اس طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں. پھر ضد کرتی ہیں کہ وہ لینے آئیں گے تو ہم جائیں گے تو بلائیں, وہ ہم سے معافی مانگیں تو فلاں کریں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہے, وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بھلے قصور اپنا نہیں ہے تب بھی چلی جانا چاہیے. بھائی کہ روٹ کر جائے کیوں؟ ماں میکے والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی پر گھر کا دروازہ بند رکھے کہ روٹ کر آئیں گی تو تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہے. مگر یہاں تو یہ کہ میکے والے بیٹی کو بٹھا لیتے, اکساتے ہیں اور بٹھا لیتے. یہ بہت کیس بنتے اس طرح اور گھر خراب ہو جاتا ہے. تو سب یہ غور سے سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ اور بیوی بغیر اجازت اس شوہر کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے, اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ شوہر ظالم ہو, تو شوہر ظلم کرے تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر چھوڑے جائے نہیں. مارتا ہے, پیٹتا ہے, ظلم کرتا ہے, جائے نہیں. ہاں خود بولے نا چلی جا, وہ جانا وہ الگ بات ہے, اجازت دے دے. اگر وہ بولے جا گھر اپنے تو وہ چلی جانا الگ بات ہے, لیکن یہ کہ یہی لکھا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے نہ جائے, کہ بغیر اجازت یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے, اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں.